الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک بہترین نظام دیا ہے، ایک قانون دیا ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کی رہنمائی کو محیط ہے۔ نکاح و طلاق، حیات و ممات، معاشرت، حسن اخلاق، احسان کے تمام شعبوں میں جو رہنمائی مذہب اسلام نے دی ہے، کسی اور مذہب میں اس کی نظیر تلاش کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اقوام عالم میں مسلمان وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ مہذب ہے اور سب سے اچھی تعلیم و تہذیب رکھتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک شان ہے جو دیگر مذاہب باطلہ سے مذہب اسلام کو نمایاں کرتا ہے اور عالمی نقشہ پر مسلمانوں کی شناخت کو واضح کرتا ہے۔ ایک دور تھا جب مسلمان نکاح و طلاق، تربیت اولاد، کھانے پینے اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے میں اسلامی تہذیب و ثقافت پر عمل کرنے والے تھے، لیکن وقت کے ساتھ حالات نے مسلمانوں سے ان کی تہذیب چھین لی اور مسلمان اغیار کے طرز کو فالو کرنے لگے اور اسلامی تعلیمات سے کنارہ کش ہونے لگے۔ یہی وجہ کہ آج پورے عالم میں مسلمان پسپا ہو رہا ہے اور باطل دن بدن عروج پر جا رہا ہے۔ جو چیزیں خالص مسلمانوں کے لیے تھیں اور جن تعلیمات پر خاص طور سے اہل اسلام کو عمل کرنا چاہیے تھا، آج ان تعلیمات پر غیر قومیں عمل کر کے اپنے لیے ترقی کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی قوم کو دیکھو کہ وہ ناحق ہونے کے باوجود ترقی کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز ان کے ہاتھوں لگ گئی ہے۔ آج یورپ اور امریکہ مادیات میں ترقی کر رہا ہے اور وہاں کی خاص بات ہے کہ وہاں کے لوگ محنتی، جفاکش، امانت دار، دیانتدار اور صفائی پسند لوگ ہیں۔ ان کے اندر معاملات کی صفائی موجود ہے، وہ وقت کا استعمال صحیح طور پر کرنا جانتے ہیں، برخلاف مسلمانوں کے کہ یہ تمام کام انہی کے تھے، مگر مسلمانوں کی توجہ اس طرف سے یکسر ہٹ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر جنم لینے والی برائیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لبرل ازم، روشن خیالی، الحادی اور ارتدادی نظریات، انسانی حقوق کی پامالی، فحاشی، عریانیت، سیکسول ایکٹیویٹیز ان ممالک میں عروج پر ہیں۔ ان برائیوں کے باوجود ان ممالک کی اچھی باتوں سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، اور افسوس اس بات کا ہے آج مسلم اقوام میں بھی مغربی تہذیب کی کرن تیزی سے پھیل رہی ہے اور بر صغیر کے جمہوری اور اسلامی ممالک میں آزاد خیالی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور مغرب کی تہذیب کو باقاعدہ طور پر فالو کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام کی اپنی ایک تعلیم اور تہذیب ہے جس میں انسانیت کے حقوق کی رعایت بھی ہے۔ معاشرے کے اندر سے بے حیائی کے خاتمے کے لیے قیمتی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ نکاح و تقریبات کے موقع پر ہونے والی خرافاتوں کے سدباب کے لیے لگام بھی ہے اور انسانیت کی تعلیم تربیت کے لیے انمول خزانہ بھی۔ سید الکونین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 5 برس کی ہو جائے تو اس کی تعلیم کا انتظام کرو، اور جو تمہاری اولاد کا پہلا کلمہ ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ ہم نے اپنی اولاد کو شیرخواری میں ہی انگریزوں کی تعلیمات سکھائی، کچھ وقت گزرنے کے بعد لڑکپن میں ہی موبائل کا قیمتی تحفہ دے دیا اور ٹی وی پر منچاہا پروگرام دیکھنے کے لیے کھلی اجازت دی، تو کیا بڑا ہو کر ان کی یہ عادتیں چھوٹ جائیں گی؟ ایک وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو دودھ بھی پلایا کرتی تھیں تو حسبی ربی جل اللہ
ماں قلبی غیر اللہ کی صدائیں لگایا کرتی تھی، اور دودھ کے ایک ایک قطرہ کے ساتھ ان بچوں کے اندر اسلامی تہذیب اور توحید کی معرفت بھی داخل ہوا کرتی تھی۔ بے حیائی اور عریانیت، لبرل خیالی اب مسلمانوں کے اندر بھی تیزی سے جگہ بنا رہی ہے۔ شادی بیاہ کی وہ تقریبات جو خالص اسلامی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ان تقریبات میں بے حیائی کا سیلاب امڈا ہوا ہے۔ اکثر مقامات پر مردوں اور عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ ان تقریبات میں ایک اجنبی شخص کے ذریعے عورتوں کی مجلس میں جا کر ان کی ویڈیوگرافی بھی تیار کی جاتی ہے اور شرم و حیات کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ حالانکہ حیا کو اسلام کا ایک اہم شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ اکثر زناکاری اور عورتوں کی عصمتیں بے حیائی کی وجہ سے نیلام ہوتی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو پردہ کا حکم دیا ہے اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا، مگر نہ تو ہمارے قوم کے مردوں میں اس کی فکر ہے اور نہ عورتوں کو۔ آج کی مسلم خواتین نقاب میں بھی اس قدر جاذب نظر دکھائی دیتی ہیں کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہیں۔ اسلام میں برقع فرض نہیں، پردہ فرض ہے، مگر خواتین اسلام لوگوں کی بھیڑ میں ایسے نقاب اور ایسے لباس زیب تن کرتی ہیں جو مردوں کی جستجو کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب وہ ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلیں تو آرائش کا اظہار نہ کریں، عام گزرگاہ سے بچ کر کنارے سے چلا کریں، اجنبیوں سے ضرورتاً بات کرتے وقت آواز میں کشش اور شیرینی نہ ہو۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ایک بہتر معاشرہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اخلاق و گفتار میں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ سچائی کو پسند کیا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سچائی کا انجام جنت اور جھوٹ کا انجام دوزخ بتایا ہے۔ قرآن کریم نے سیدھی اور سچی بات کو اعمال کی درستگی اور گناہوں کی معافی کی ضمانت قرار دی ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے دنیا میں تو وہ رنگ لاتا ہی ہے، آخرت کے لیے بھی اس کے یہ بول محفوظ ہو جاتے ہیں، ان قریب جس کا حساب لیا جائے گا۔ انسانوں سے گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ نرم گفتگو کی جائے اور درستی سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دعوت ایمان دینے کے لیے بھیجا گیا تو خاص طور پر نرم کلامی کی ہدایت کی گئی۔ کسی گھر میں جانے وقت اسلام ہماری مکمل رہنمائی اس انداز میں کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اہل خانہ کو سلام کیے بغیر اور اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو گے۔ اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تب بھی جب تک اجازت نہ مل جائے داخل نہ ہو، اور اگر واپس ہونے کو کہا جائے تو واپس ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ وہ تعلیم اور تہذیب ہے جس کی حفاظت کرنا، جس پر عمل کرنا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ آج قوم مسلم اپنا جائزہ لیں کہ وہ کتنا اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی ہے۔ آخر اللہ رب العزت کی جانب سے انسانیت پر ہونے والے انعامات، چاند کی ٹھنڈک، گلاب کی رنگت، موتیوں اور بیلوں کی خوشبو، باد نسیم کے جھونکے، ساون کی بہار اور برسات کا نکھار، یہ سب اس لیے ہیں کہ انسانیت کی ثابت قدمی کا امتحان لیا جائے اور انسان کے بر و تقوی، اطاعت فرمانبرداری کا امتحان ہو کہ انسان اس دنیا میں اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے یا دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے۔ اطاعت فرمانبرداری کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے مقام کو پہچانیں اور ہر ممکن اسلامی تعلیم و تہذیب پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اغیار کی تہذیب کو ہر ممکن چھوڑنے کی صحیح کی جائے تو کسی حد تک اسلامی تعلیم اور تہذیب کا فروغ ہماری زندگی میں، معاشرے میں اور عالم میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔